افراد تمہارے تحت کفالت ہیں ان کا فطرہ ادا کرو، اور فطرہ ادا نہیں کرو گے تو میں ان کے بارے میں خوف رکھتا ہوں فوت کا۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ موت کا خوف ہے، یعنی جو حضرات سیلنگاری کرتے ہیں یا بر وقت نہیں نکالتے ان کے لیے موت کے خطرات جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے ان کے لیے قریب آنے لگتے ہیں۔ لہذا سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ جس نے تزکیہ کیا، یہ جس نے زکوٰۃ دی، چھٹے معنی فرمایا یہاں زکوٰۃ دی سے مراد قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اسے پاک کیا، زکوٰۃ دی اس کی۔ تو امام نے کہا اس سے مراد در حقیقت زکوٰۃ فطر ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ معمولاً ہم ٹالتے ہیں، معمولاً ہم بس ٹال کر کسی گردن پر ڈال دیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرتے۔ زکوٰۃ فطرہ ہے کہ آپ کسی انسان کو مستحق کو جا کے خود دیں، اور اگر آپ سیلنگاری کرتے ہیں، نماز عید تک نہیں نکالتے، تو پھر جو ہے اس کے فقہی احکام ہیں کہ انسان گنہگار ہوتا ہے، یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ سادات کا فطرہ الگ ہوتا ہے، غیر سادات کا الگ ہوتا ہے۔ سادات کا فطرہ الگ جمع کیا جاتا ہے، غیر سادات کا الگ جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کو اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ غیر سادات کا فطرہ سادات استعمال نہیں کر سکتے، اس کے فقہی احکام توضیح المسائل رسالہ عملی میں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں یہ سیلنگاری کرتے ہیں، یا جو ہے کسی نہ کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ ایک اور جو آسانی پیدا کی گئی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کو نہیں دے سکتے، اور آپ ماہ مبارک رمضان میں کسی کو دے سکتے ہیں قرض کی نیت سے، اور شب عید آپ یہ نیت کریں کہ یہ وہ فطرہ ہے کہ جو میں نے تمہیں قرض کے عنوان سے دیا، اسے بتانا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو فلسفہ زکوٰۃ فطرہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں بات آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مال کی محبت جو ہے وہ کم ہو، اس لیے کہ اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے خلقت بھی مراد ہے، اس سے اسلام بھی مراد ہے، اس سے روزے کے مقابلے میں افطار بھی مراد ہے۔ زکوٰۃ فطری زکوٰۃ خلقت، زکوٰۃ بدن ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، اور زکوٰۃ افطار ہے، یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اب کل سے آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو خدا نے کہا ہے کہ آپ اپنے کسی معاشرے کی کسی غریب مسکین مستحق کو یہ دیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ خداوند عالم کس طرح یعنی روحانیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت اور معاشرہ سازی، انسان دوستی، انسانیت کو فروغ دے رہا ہے، کہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ کفارہ دینا ہے انسانوں کو دو۔ یہ نہیں کہا کہ آؤ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو۔ روزہ رکھنا بھی ایک کفارہ ہے، لیکن کہا کہ روزہ یہ 3 کفارہ ہے نا، روزہ رکھو یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی انسانی رحم کرنے کے مترادف ہے۔ بس اس بنا پہ لازم و ضروری ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو روزوں کی قبولیت میں شک ہے، توجہ رکھیے گا۔ روزے قبول ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، روزے قبول ہوتے ہیں، روزے تمام روزے کامل ہوتے ہیں، روزوں کی شان زکوٰۃ فطرہ سے ہے۔ پس اس بنا پر یہ فطرہ ادا کرنا ہم پہ لازم و ضروری ہے کہ ہر انسان، گھر میں 10 افراد ہیں تو ہر انسان کا فطرہ دیا جائے، وہ ہاتھ لگا کر دوسرے کو دے، دوسرا تیسرے کو دے، یہاں تک کہ وہ کسی فقیر کو دیا جائے۔ اور ہے کہ شب عید آپ دیں تاکہ اس کی خوشیوں میں جو ہے آپ شریک ہو سکیں، آپ اس کو اپنی خوشی میں شریک کر سکیں۔ لیکن ہم کیا کریں، ٹال رہے ہوتے ہیں آخر وقت تک، بھائی کتنا ہے، اچھا آٹا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ جو آٹا دے، جو غذا غالباً کھائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کے 3 کلو کے برابر رقم دیجئے۔ ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا پہن رہے، اچھے سے اچھا کھا رہے، لیکن فطرہ دینے میں جو ہے ہماری جان نکل رہی تھی، ناک کٹ رہی ہوتی، کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ کتنا ہے، اچھا وہ 60 روپے والے، چلو 180 دے دیتے ہیں، 200 دے دیتے ہیں مولانا۔ شرم نہیں آتی ہمیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور فطرہ دینے کے لیے جو درہم موت سے ہمیں بچانے والا ہے، انفاق خدا کی راہ میں ثواب ہے، روز قیامت کا سایہ ہے، آتش جہنم کو خاموش کرنے والا ہے، اس کے لیے اتنا لے تو لال کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمارے ان افراد کو۔ کیوں 200 پہ سوئی جا کے اٹک جاتی ہے؟ کیوں ہم کشمش جو اور کھجور اور دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاتے؟
اور 500 روپے آپ صاحب ایسے دیں، یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے۔ کیا حرج ہے کہ سال میں ایک دفعہ 5000 دے دیں گے 5 افراد کے لیے 1000 روپے، کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ وہاں کر جو ہے نا ہم ٹال رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب نکال بھی دیں تو اچھا بھائی کسی کو فون کرو۔ سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صبح اگر مسجد گئے تو وہاں پہ باکس لگے، باکس میں ڈال دو، چلو جی چھٹی۔ بھائی دینا واجب ہے، باکس میں ڈالنا، فلاحی ادارے کو دینا، مولوی صاحب کو دینا، ٹرسٹ کو دینا، انجمن کو دینا، NGO کو دینا، رضاکاروں کو دینا واجب نہیں ہے، خود دیں جا کر۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ خود غریب پروری کرو، خود علی کی اور امام سجاد کی سیرت پہ چلو، خود جا کے لوگوں کو دینا سیکھو، خود جا کے لوگوں کی مدد کرنا سیکھو اپنے ہاتھ سے۔ لیکن ہم ٹال رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ تمہیں احساس ہو کہ میں نے غریب کی مدد کی ہے، اسے احساس ہو کہ ہاں ہمارے معاشرے کے امیر افراد یا متمول افراد یا اچھے خاطب افراد ہمیں بھی اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں، اس لیے شب عید کا ہے۔ اور اگر ماہ مبارک رمضان میں دینے کا ہے تو وہ قرض کی حیثیت سے دیا جا سکتے تاکہ وہ اپنے امور زندگی کو بہتر طور پر مینیج کر سکے۔ بس خدا را اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دینے کی رواج ڈالیں، یہ رسم ڈالیں کہ ہم غریبوں تک پہنچائیں۔ ایسے افراد ہیں، ہاں اگر نہ ملے تو ایسے افراد تک پہنچائیں جو پہنچا سکے۔ یہ جو ڈم کر دیا جاتا ہے، یہ ڈبوں میں ڈال کر مہینوں سڑتا رہتا ہے، یہ ٹرسٹ والے جو ہیں جو انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اکثر ٹرسٹ جو ہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اکثر NGOs، اکثر ادارے، اکثر رضاکار انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور غیر شرعی امور انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ لہذا آپ کو خود دینا چاہیے، خود یہ رسم ڈالنی چاہیے، یا ایسے افراد یا ایسے علماء یا ایسے افراد جن کے بارے میں 100% یقین ہو کہ ہمارے خمس کو، زکوٰۃ کو، صدقوں کو، خیرات کو اور فطرے کو صحیح طور پر یوٹیلائز کریں گے، ان کو دینا چاہیے۔ نہ یہ کہ ٹرسٹ کو جا کے دینا، آسان ڈبے میں ڈالنے، سادات اور غیر سادات کا یہ NGO کا بازار لگا ہوگا، کل آپ دیکھیے گا نماز پڑھنے نہیں جا رہے، نماز نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کے ڈبوں کے منہ کھولے ہوتے ہیں، ٹرسٹیوں کے، ان NGO کے منہ کھولے ہوتے ہیں۔